السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کا الیکشن لڑا تو اس میں جو ایک بڑا انتخابی وعدہ تھا ان کا احتساب اور انصاف تو تھا ہی، لیکن ساؤتھ پنجاب میں جتنے بھی الیکٹیبلز پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے ان کی شمولیت کی ایک بڑی شرط یا ایک جو عوام سے بڑا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ بنایا جائے گا۔ اب الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی کو 2/3 میجارٹی تو نہیں ملی کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنایا جائے گا اور اس سیکریٹریٹ کے ذریعے ساؤتھ پنجاب کے عوام کے مسائل مقامی سطح پر حل کیے جائیں گے۔ وہ سیکریٹریٹ بنا، وہ کتنا فعال ہے، کتنا ذمہ دار ہے، کتنا خود مختار اور با اختیار ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا ایک اہم پہلو کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑا الیکٹیبل گروپ جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے تھے۔ اب جہانگیر ترین صاحب جو مختلف تحقیقات ہوئی ہیں شوگر کرائسس اور منی لانڈرنگ کے معاملات، اور اطلاعات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو یہی کہا ہے کہ وہ ایف آئی اے کا اور تحقیقاتی اداروں کا سامنا کریں، تو اس کے بعد جو ان کا وہ الیکٹیبل گروپ ہے، اگر یہ تحقیقات جاری رہتی ہیں اور وہ احتساب کی زد میں آتے ہیں تو پھر اگلا الیکشن پی ٹی آئی کا ساؤتھ پنجاب میں کیسا ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں شوکت اشفاق صاحب، انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور لاہور سے سلمان عابد صاحب رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جناب۔ بات شروع کرتے ہیں شوکت صاحب آپ سے، آپ ملتان میں بیٹھے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا ہے یہ بروقت کاروائی ہے پی ٹی آئی کی، یا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول ہے کہ 2/3 میجارٹی نہیں مل سکی تو انہوں نے کہا چلیں ایک ایسا چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنا دیں، یا واقعی اتنا فعال اور یہ افیکٹو ہے کہ اگلے الیکشن میں جب پی ٹی آئی آئے گی ساؤتھ پنجاب میں تو وہ یہ کہہ سکے گی جی ہمیں 2/3 میجارٹی تو نہیں ملی لیکن ہم ایک ایسا سٹرکچر بنا گئے کہ جس کی بنیاد رکھی تو اب ہمیں اگر آپ 2/3 اکثریت کا ووٹ دیں تو ہم دوبارہ ساؤتھ پنجاب کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایشو بہت ایک تو بڑا عجیب و غریب قسم کا کمپلیکس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے پارٹی دعوے کر رہی ہیں نا کہ ہم صوبہ بنا دیں گے، ہم سارا کر لیں گے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی زمانے میں شیخ مجیب الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے یہ 6 نکات جو ہیں یہ آپ کو کم از کم حکومت میں تو نہیں لے جائیں گے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ جو انتخاب مشہور ہوتا ہے یہ حکومت میں آنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، حکومت میں آنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں ایسی چیزیں حکومت میں آنے کے لیے کرتے ہیں، وہ نہ آنے کے لیے کرے۔ لیکن اب یہ جب انہوں نے کر لیا تو جب آ کے حکومت میں بیٹھ گئے تو ان کو پتا چلا کہ بھائی معاملات تو بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ اب صوبے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت واضح سی بات ہے، بہت واضح سی۔ پیپلز پارٹی سے لے لیں، میں صرف ماضی بعید کی بات کر رہا ہوں، میں زیادہ پرانی بات کروں تو پھر اور پنڈورا باکسز کھلتے جائیں گے۔ میں صرف پیپلز پارٹی سے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں، سرائکی کا نام لے لیا، بینک بنا رہے ہیں، فلاں کا۔ سب سے پہلی بات جو ہے جس وقت آپ نے 18ویں امینڈمنٹ کیا تھا، آپ نے اس میں جو ایک آئین پاکستان کا ایک جو شک ہے جس میں یہ واضح طور پہ ہے کہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 4 اکائیاں ہوں گی۔ آپ بات تو ذرا فالو کریں گے، آپ نے 18ویں ترمیم میں وہ بات کیوں نہ ٹچ کی؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے اس وقت ٹچ نہیں کی پیپلز پارٹی نے، حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تقریباً تمام اپنے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بنائیں گے، ہاں البتہ انہوں نے ایک گمک کیا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ یہ جو اصل حکمران ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریسی، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو بھی سیکریٹریٹ بن رہا ہے یہ بیوروکریسی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے پاور سے۔ یہ عوام یا عام آدمی کے لیے، یوپی کے لیے یا جنوبی پنجاب کے لیے آپ یقین کریں کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ میں یہیں بیٹھا ہوں، یہاں کافی سارے سیکریٹریز جو ہیں۔ ذرا سلمان صاحب کی طرف آتے ہیں، شوکت صاحب سلمان صاحب کی طرف آتے ہیں کہ سلمان صاحب یہ شوکت صاحب نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک یہ کہا ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کے پاس گولڈن چانس تھا، وہ ضائع کیا انہوں نے۔ پی ٹی آئی نے بھی وعدہ تو کیا لیکن یہ ایک بیوروکریسی کی ایکسٹینشن ہے۔
اور جو امپاورمنٹ تھی، عوام کی امپاورمنٹ کی بات تھی یا اختیارات کی منتقلی کی بات تھی، شاید وہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بنا ہے، یا شوکت صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے، کہ یہ ویلڈ ہے، یا آپ کی اوپینینز آر ڈفرینٹ ہے اس سے؟ دیکھیں، بات بڑی بنیادی سی ہے. اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی ڈیولپمنٹ ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں موجود جو ڈسپیرٹیز ہے، محرومی ہے، ہیو اور ہیو ناٹ کی جو پالیٹکس ہے، یا وسائل کی جو انفیئر ڈسٹریبیوشنز ہے، یا لوگوں کے بیسک فنڈامنٹلز کے کو ایکسس ہے، تو پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ کس قسم کا نظام حکومت چاہیے. یہ جو تجربہ ہم نے کیا کہ سینٹرلائزڈ قسم کا ماڈل، یعنی اسلام آباد تک بیٹھ کے اختیارات کو محدود کر دینا، یا پنجاب کے اختیارات کو لاہور میں بیٹھ کے محدود کر دینا، یا سندھ کے اختیارات کو کراچی تک محدود کر دینا، آج کی جو دنیا کے اندر گورننس ماڈل ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جائے. اب ڈی سینٹرلائزیشن کرنے کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نئے صوبے بنا دیں اور زیادہ سے زیادہ صوبے بنا دیں، جو پاکستان میں بھی ڈیبیٹ چلتی ہے. اور یہ صرف سرائکی یا جنوبی پنجاب انتظامی یونٹ کا صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ بھاولپور صوبے کی بھی بات کرتے ہیں، ادھر سے میاں والی سرگودا والے کہتے ہیں ہمیں بھی ایک نیا صوبہ دے دیں، ادھر سے پنڈی والے جو ہیں یہ چکوال اور یہ جیلم والے یہ کہتے ہیں ہمیں صوبہ دے دیں، ادھر سے ہزارہ والا کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے دے دیں، سندھ والے کہتے ہیں کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیں. تو پاکستان میں ایک نئے صوبوں کی بحث ہمیشہ سے موجود رہی ہے. اچھا، اس پہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے عملی طور پہ سیاست کی ہے، جیسے اشفاق صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک تھا، مجھے اس کے اتفاق ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نئے صوبے بنائیں گے، پہلے تو یہ بحث ہوگی کہ یہ انتظامی یونٹ ہونے چاہیے یا یہ لنگوسٹک بیسس کے اوپر بننے چاہیے، کیونکہ اس پہ اس طرح سے اتفاق نہیں ہوگا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم جس کا بھی شوکت اشفاق صاحب نے ذکر کیا، بہت خوبصورت بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم یہ کہتی تھی کہ مرکز جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات ڈیوالو کرے گا، اور صوبے جو ہے وہ آگے سے ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ماڈل ہیں ان کو اسٹرینتھن نہیں کرنا، اور ان کو آرٹیکل 140A کے تحت ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاور نہیں دینی، تو آپ ملتان کا صوبہ بھی بنا لیں. جب یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے گا تو اس کی ایک نئی شکل یہ ہوگی کہ ملتان سینٹرلائزڈ ہو جائے گا، اور باقی سارے ڈسٹرکٹس جو ہے نا وہ واویلا مچائیں گے کہ ہمارے اختیارات جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہے. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج بھی جو بات جس کے اوپر زیادہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ 18ویں ترمیم کے باوجود اپنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو ماڈلز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، اس میں پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ بھی خراب ہے، اس میں پی ایم ایل این کا ٹریک ریکارڈ بھی خراب ہے. اس میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے پی ٹی آئی نے کہ وہ آئیں گے تو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوگا. انہوں نے بھی سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ پولیٹیسائز کر کے اب اس وقت ایبسنس آف لوکل گورنمنٹ ہے پورے پاکستان کے اندر. اس لیے یہ جو لوگوں کے بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں نا، جس کو آپ محرومی کی سیاست کہتے ہیں، محرومی کے وسائل ہیں، وسائل کی منصفانہ تقسیم کے معاملات ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ صوبے بننے سے حل نہیں ہوں گے. یہ حل ہوں گے اگر آپ ڈسٹرکٹ کے انفراسٹرکچر کو زیادہ سے زیادہ امپاور کریں. شوکت صاحب، بنیادی ایشو جو ہے کہ سلمان صاحب نے جس کی نشاندہی کی، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، عوام کی فلاح و بہبود ہوتا ہے، عوام کی سہولت ہوتی ہے، اس کو جو اختیارات کے مرکز ہیں وہاں تک رسائی ہوتی ہے، اس کی آواز سنی جائے، اس کے مسائل حل ہوں. اس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نو ڈاؤٹ بہت اہم چیز رول پلے کرتی ہیں. لیکن جو ساؤتھ پنجاب کا مزاج ہے یا وہاں کی جو پالیٹکس ہے جو ماضی میں کی گئی اور پی ٹی آئی نے کی اور ابھی جو آگے الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے، تو کیا یہ سلوگن کافی ہوگا یا واقعی وہاں کے لوگ جو ہیں کہ وہ ساؤتھ پنجاب صوبے کو لے کے یا سیکریٹریٹ کو لے کے کوئی اہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں آنے والی پالیٹکس میں؟ میرا اپنا ایک یہ موقف ہے کہ جناب اس وقت جو حالت ہے وہ آپ کی ان ساری چیزوں سے بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے. میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت ایک بہت نئے اور بہت ماڈرن اور بہت ان چیزوں پہ جس پہ ابھی سلمان صاحب آپ نے بات کی، خالد جمیل صاحب نے بریک کیا، اور جو میں نے گزارشات کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنانا پڑے گا جس میں بیوروکریسی کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کی جو آکٹوپس ہے نا، اس کی طرح جو گرفت ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ساری. اور
میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین کچھ نہیں بیچتا. یہ سارا آکٹوپس کی گرپ جو ہے یہ ٹوٹے گی کیسے؟ دیکھیں نا، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ بالکل اتنی بے بس ہوگی، اتنی ختم ہوگی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اس کی ایگزامپل دوں. آپ نے ابھی جب سٹارٹ لیا تھا تو اس میں ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی کہ الیکٹیبلز. اب ساؤتھ پنجاب یہ یہاں ایک نعرہ جو تھا یہاں کمزوری کا، این الیکشن سے پہلے ایسے لوگوں کو جن کو ہم پولیٹیکل بینگ کہتے ہوئے آج بھی شرم آتی ہے. میں تو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ آن ایئر جانے دیں تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے عثمان بزدار کہ وہ کامیاب کیسے ہوا. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا، کہ وہ کس طرح اس کو شامل یہ صوبہ بناؤ محاذ میں. اور صوبہ محاذ بناؤ اس میں ایسے لوگ کہاں سے آ گئے جو 60 سال کے پولیٹیکل بینگ تھے، جو سردار تھے، جو اپنے تمن سردار ہیں اپنے علاقوں کے، جو اتنے بڑے وہ اپنا اشرافیہ جس کو کہہ لیں، انہوں نے کھینچ تان کے اپنا پولیٹیکل قد جو ہے وہ بڑا کیا ہوا ہے. اب وہ آگے اور وہ دن میں اپنا تمام جو اپنا وہ جو وزن ہے، ہمارا جو وزن انہوں نے اٹھایا، یہاں کی عوام کا وزن جو اٹھایا، وہ اٹھا کے انہوں نے تحریک انصاف کی گود میں ڈال دیا کہ 100 دن میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طاہر بشیر چیمہ جو ہے، جس کا بھائی میں اس کو پھر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ یہاں صوبہ بننے دے گا؟ صوبے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ضد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ڈیولیوشن ہے اس پاورز کی جو ابھی آپ نے بات کی، جو سلمان صاحب نے بات کہ جب آپ چیزوں کو سینٹرلائز کر کے رکھیں گے، جب آپ کو سینٹرلائز کر کے رکھیں گے تو پھر نیچے کوئی بات نہیں ہو سکے گی. آج میں آپ کو ایک بات کی اور نشاندہی کر دوں کہ پرویز مشرف نے وہ عامر تھا لیکن اس نے جو ڈیولیشن پلان کے تحت یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ آج بیوروکریسی نے اور انہوں نے سب کے مل کے سب کچھ انہی پولیٹیشین سے اسی اسمبلی سے واپس کروا دیا. سلمان صاحب، شوکت صاحب نے کہا کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اور جس چیز کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں ان میں بہت وزن ہے، بات میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. جو صوبہ ہے چاہے وہ انتظامی بنیادوں پر ہو، اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی یہ مشرف دور میں ہی بڑی ڈیبیٹ رہی تھی. اس سے پہلے جب بے نظیر محترمہ پرائم منسٹر تھیں اس وقت ہی بات ہوئی تھی. اصغر خان صاحب تحریک استقلال والے تھے، ان کی تحریک ہی ساری یہ تھی کہ اس ملک میں جو ہے کہ 23 یا وہ تو کہتے تھے کہ تمام ڈسٹرکٹس کو بھی صوبہ بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مطلب انتظامی بنیادوں کے اوپر ہی کر لیں، لنگوسٹک نہ صحیح، تاکہ کوئی تعصب یا وہ بات نہ ہو. لیکن ضرورت تو ہے. اب اس کو معاملے کو جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، بیوروکریسی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، سیاسی جماعتوں کے اپنے مفادات ہیں، اس سارے کے اندر ہے کہ عوام بنیادی جو مسئلہ ہے وہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے، نہ ان کی فلاح و بہبود ہو رہی ہے، نہ سوشل سیکٹر اتنا زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے لوگوں کی جو بنیادی سہولتیں وہ مل سکیں. اشرافیہ کو دیکھیں تو اشرافیہ جو ہے کہ وہ گرو سے گرو کرتا جا رہا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شوکت شفاق صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، میں تو بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان جس انداز سے چلایا جا رہا ہے یہ زیادہ عرصے اس انداز سے نہیں چل سکے گا اپنے گورننس کے ماڈل میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میری تو بڑی سیریس ریزرویشن ہے آپ کے اس موجودہ پارلیمانی نظام. سوشل کانٹریکٹ ہی لفظ استعمال کریں سلمان صاحب. عمرانی معاہدے سے پھر پتہ ہے نا آپ کو وہ عمران آ جاتا ہے. سوشل کانٹریکٹ، جی مخالفی سوشل کانٹریکٹ کہہ لیں. اور میں تو زیادہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی اب ڈسکشن ہونی چاہیے. میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا، لیکن یہ بھی ڈسکشن ہونی چاہیے پاکستان میں کہ ہمارا یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے یہ کس حد تک اپنی افادیت رکھتا ہے، اور کیا اس کے ذریعے ہم آگے بڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے. مجھے تو اب اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے. یہ جو الیکٹیبل کی پالیٹکس ہے، کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ پالیٹکس ہے، یہ بھی ساری کی ساری ایک بلیک میلنگ کا ہتھیار ہے. اب جو کچھ آپ کے سامنے اپنا جہانگیر ترین کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے نظر میں آتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پورا کا پورا ایک نیا سوشل کانٹریکٹ گورننس کے کانٹیکس میں ڈیولپ ہونا چاہیے. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں اشفاق صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ پورا کا پورا ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن کو ہم جیسے دوستوں کو انیشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ عمران خان کا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ مسئلہ اس عوام کے عوام کا ہے جو گورننس کے پورے نظام سے اس وقت مفلوج ہوئے ہیں اور ان کو وہ بیسک فنڈامنٹلز نہیں مل رہے جو کانسٹیٹیوشن ان کو گارنٹی کرتا ہے.
कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए। सलमान साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अगला इलेक्शन होगा, और अगेन ये सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन जिन इलेक्टेबल्स को या तरीन साहब के साथ जो भी पॉलिटिकली हुआ, जो भी उनका अकाउंटेबिलिटी होती है नहीं होती है, अभी आगे चलना है केस, उससे बाइज्जत निकलते हैं या फंस जाते हैं, जो भी मामला होगा, इसके बाद साउथ पंजाब में पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा? देखिए, मैं इमरान खान को जितना जानता हूं ना, खालिद जमील साहब, मुझे उनके साथ एक जमाने में बड़ा क्लोजली उनके साथ बैठने का मौका भी मिलता था। वो एक रिएक्टिव किस्म के पर्सनालिटी हैं, यानी उनके दिल में इस वक्त जहांगीर तरीन और उनके उन साथियों के बारे में कोई नरम गोशा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो वक्ती तौर पे तो मसलहत कर सकते हैं, वक्ती तौर पे उनसे कोई पैचवर्क कर सकते हैं। अगले इलेक्शन के अंदर इनमें से बेशतर लोगों को पीटीआई का पार्टी टिकट भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। पीटीआई को साउथ पंजाब में एक नई सफबंदी करनी पड़ेगी। ये जो जहांगीर तरीन वाली सफबंदी है, ये मुझे लगता है कि मॉडल आगे नहीं चलेगा। जहांगीर तरीन के पास जो ऑप्शन है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई वो कोलिशन बनाए, उनमें शामिल हो जाए, कोई अलग से ग्रुप बना ले। मुझे फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई फ्यूचर उस तरह से नजर नहीं आ रहा। लेकिन पीटीआई अगले इलेक्शन में जाएगी 3 बुनियादी बातों के ऊपर, ये मुझे लग रहा है, अभी मैं इसको फोर्सी कर रहा हूं। पहला बुनियाद ये बनाएगी कि जनाब, हम इस पाकिस्तान के अंदर एक कड़ा एहतसाब चाहते थे, और पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम ने और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने हमें ये काम नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। एक बुनियाद वो ये लेके जाएंगे। दूसरी बात ये लेके जाएंगे कि जी हम डेवोल्यूशन करना चाहते थे, नए सूबे बनाना चाहते थे, और क्योंकि हम अपोजिशन जमातों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो जिन हालात में हमें हुकूमत मिली उसमें हमने एक वे फॉरवर्ड की तरफ गए हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साउथ पंजाब में अलहदा सेक्रेटेरिएट का बना के हमने एक बात आगे बढ़ा दी है, जो कि माजी में ऐसा हुआ नहीं था। इसलिए आज हमने अगर किया है तो आप हम पे ट्रस्ट करें। अब हमें अक्सरियत मिलेगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक अलहदा सूबे की तरफ जा सकेंगे। जी शौकत साहब, सलमान साहब अभी ये कह रहे थे कि जो फ्यूचर होगा, इलेक्शन की सूरत हाल होगी साउथ पंजाब की, उसमें 2-3 चीजें अहम उन्होंने की हैं। मैं चाहूंगा आप भी उस पर कमेंट्स करें कि एक तो यह है कि जितने भी इलेक्टेबल्स हैं या तरीन ग्रुप है, इसके बेशतर लोग शायद पीटीआई के टिकट होल्डर नहीं होंगे अगले इलेक्शन में, और वहां पर पीटीआई कोई नई सफबंदी करेगी। नंबर 2, पीटीआई जो है वो इस नारे के साथ इलेक्शन में आएगी जी कि हम एहतसाब कड़ा करना चाहते थे, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, हमें ब्यूरोक्रेसी ने या अदलिया ने नहीं चलने दिया, और हम सूबा भी बनाना चाहते थे लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो अब हमें इतना वोट दें कि हम ये सारे काम कर सकें। आप क्या समझते हैं कि अगला आने वाला इलेक्शन साउथ पंजाब और पीटीआई क्या सिचुएशन होगी? अच्छा, एक बात तो बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ का ये जो इंस्टेंस है, ये जो उनका दावा है या मंशूर है या स्लोगन है, जो भी इसको आप कह लें, या आसान अल्फाज में इसको कह रहे हैं चुरन, ये अब इनका पंजाब में नहीं बिकने लगा। उसकी वजह है कि इसके जो खरीदार हैं, जो इस आइडिया के, जो इस चुरन के खरीदार जो हैं, वो अब भाग चुके हैं, और वो उनको इस बात का वाज़े तौर पे इल्म हो चुका है कि जिस तरह इन्होंने जनूबी पंजाब को निगलेक्ट किया है और यहाँ लोगों को निगलेक्ट किया है, बावजूद इसके कि चीफ मिनिस्टर उन्होंने यहाँ के इलाके का बनाया, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जो है वो खुद एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो अपने जनूबी पंजाब का जहां नाम लगा हुआ है उसके ना अखबार नवीस को मिलना पसंद करता है, ना आम आदमी को मिलना पसंद करता है, ना वो इलेक्टेबल्स को मिलना पसंद करता है, ना अरकान असेंबली को मिलना पसंद करता है। उसकी अपनी दुनिया है जो उसने अपनी बसा रखी है, जो अपने उसके रिश्तेदार हैं उनको मिलना पसंद करता है, अपने भाइयों को मिलना पसंद करता है, और अपना काम करना पसंद करता है। एक मसला शौकत साहब, मसला एक तो फिर ये पार्टियों का ना हुआ। देखें, हम पूरी तारीख उठा के देख लें सियासी, मुल्तान या साउथ पंजाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहा, गवर्नर भी रहा, चीफ मिनिस्टर भी रहे, और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार ये सारे मामलात हमने देखे हैं। लेकिन उसके बावजूद तमाम अहम इकनॉमिक मिनिस्ट्री साउथ पंजाब के पास रहीं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है वो भी सिंसियर नहीं है। जी, ये तो मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका कि जनाब ये लीडरशिप नहीं है, ये बुनियादी तौर के ऊपर अशराफिया है जो सियासत के अंदर है। सियासत और लीडरशिप बहुत फर्क होता है।
اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر سارا کچھ یہ بیوروکریسی کے سر کے اوپر کرتے ہیں. تو اگلا الیکشن آپ کا مطلب ہے کہ پھر یہی الیکٹیبلز ہوں گے, کوئی ویژن کوئی نظریہ نہیں؟ یہ جب نہیں یہی ہوں گے, اگر ہوگا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے تھی کہ انہوں نے یہ ڈیولپمنٹ یہاں اس لیے نہیں کرنی تھی کہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا, انہوں نے کبھی کسی چیز کے بارے میں مانگ نہیں کی, انہوں نے کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں یہ کام کروا دیا جائے. اور اب حالت یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے ساؤتھ پنجاب میں تو میں آپ کو بڑی واضح سے بات بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کیا, پیپلز پارٹی کیا, مسلم لیگ نون کیا, یہ کوئی بھی اس کا بندہ ووٹ نہیں لے سکتا اس سلوگن کے اوپر, اس منشور کے اوپر کہ وہ آگے آ کے ساؤتھ پنجاب کے صوبے کے لیے بات کریں گے, کیونکہ یہ اتنی دفعہ یہ چیٹ ہو چکا ہے کام. تھینک یو شوکت اشفاق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سلمان عابد صاحب آپ کا بھی. بنیادی طور پہ ہم بات یہی کر رہے تھے کہ جو انڈر ڈیولپ ایریا ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, کیا صوبے بننے چاہیے, کیا اس کی ایڈمنسٹریٹو تقسیم ہونی چاہیے, یا وہاں پر جو ہے اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے, اور اس کے سارے سسٹم کیا ہونا چاہیے. ہمارے دونوں معزز جو تجزیہ کار تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نیا, ڈیولیوشن ہونی چاہیے, اختیارات اور فنڈ جانے چاہیے تحصیل اور یونین کونسل تک, اور صوبے بھی اگر ضرورت بنتی ہے انتظامی سطحوں کے اوپر تو بننے چاہیے, لیکن اس سے تعصب یا کوئی اور نئے مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے. ناظرین, اس سلسلے کی کڑی میں ہم مزید پروگرام جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.